أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة توجہ بات شروع کی جائے. سورہ طارق کی آخری آیات پیش نظر ہے میرے. جس کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، قسم کھا کے بات کا آغاز کر رہا ہے. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما هو بالہزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. اور بس یہیں پہ سورہ طارق ختم ہو جاتا ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ والسماء ذات الرجع، قسم ہے چکی کی طرح پھرنے والے آسمان کی. والارض ذات الصدع، اور قسم ہے پھٹ جانے والی زمین کی. انہ لقول فصل، یہ فیصل شدہ قول ہے. وما هو بالہزل، اور یہ لغو بات ہرگز نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا، کافر اپنی تجویزیں کر رہے ہیں. وَأَكِيدُ کیدا، میں اپنی تجویز کر رہا ہوں. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، اے رسول کافرین کو مہلت دے دیجئے. أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس تھوڑی سی مہلت. یا تو تھکے ہوئے زیادہ ہو آج، جو کہنے کی نیت لے کے میں بیٹھا ہوں، تھکن سے وہ قطعاً مربوط نہیں ہے. تازگی چاہیے، آمادگی چاہیے. بندہ تو خدا سے کہتے ہوئے، یعنی بندہ اگر اللہ سے کہے کہ اسے مہلت دے تو یہ بات تو جچتی ہے. خدا بندے سے کہہ رہا ہے کافرین کو تھوڑی سی مہلت دے. اللہ اکبر. نہیں، میرا سوال ہے قرآن پڑھنے والوں سے، اگر رسول کے اختیار میں کچھ نہیں تو علی کل شیء قدیر کی مسند اقتدار کا مالک کہہ کیوں رہا ہے تھوڑی سی مہلت دے دے؟ جی اتنا بڑا صاحب اقتدار ہے میرا رسول کہ قدیر بالذات کہہ رہا ہے تھوڑی سی مہلت دے. انہیں اپنی تجویز کرنے دے، میں بھی اپنی تجویز کے در پہ ہوں. بس تھوڑا سا وقت، اور وہ تھوڑا سا وقت وہی ہے، یعنی جتنی مہلت شیطان کو خدا نے دی. نہیں، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. شیطان کو مہلت ملے ہوئے 10,000 سال ہو گئے، ابھی مہلت جاری ہے. مسلمانوں کا سینہ تنگ نہیں ہوا.
یہاں برداشت ہے، اور اس مہلت کو تو ابھی 1400 سال ہوئے، ابھی سے گھبرانے لگے ہو، ہوتا تو آنا جاتا۔ یعنی اگر اس طرح اسلام کو کھلونا بناؤ گے تو پھر کوئی غیر مسلم، کوئی مشرک تمہارے خدا پہ بھی انگلی اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ شیطان کا کچھ کر سکتا تو کر نہ چکا ہوتا۔ مہلتوں، ادھر والے گھبرائے ہوئے ہو، مہلت کی طوالت سے گھبراتا وہ ہے جو موقع کی جستجو میں ہو، اور جو موقع خود بناتا ہو اسے جی اس کے لیے ماضی حال مستقبل سب برابر۔ ڈاکٹر صاحب آج میں 2 راز واضح اشاروں میں سامعین کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ ایک تو حکم ہے سرکار صادق آل محمد کا، میں فرمان پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا اور آگے کچھ نہیں کہوں گا۔ فرمایا فائزہ، علامت بتا رہا ہے میرا مولا، فائزہ تنقص المتنقص وہدم بیت المقدس وظہر الجیم من المیم فتوقعوا الصیحة فإذا سمعتم الصیحة اغلقوا ابوابکم وسدوا نوافذکم وضعوا علیہا الستار فہذہ علامۃ الطامۃ الکبریٰ یظہر الدجال والسفیانی والیمانی والخراسانی والمہدی۔ فرمایا جب پیچھے ہٹنے والا شکست کھا جائے، جب بیت المقدس گرا دیا جائے، جی کہا اس نے ہے جو لسان اللہ کہلاتا ہے، زبان الہی سے نکلی ہوئی بات ہے، پوری ہو کر رہے گی۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، ہدم بیت المقدس، جب بیت المقدس منہدم ہو جائے گا، گرا دیا جائے گا۔ اگلی نشانی بڑا چکر میں ڈالا ہے اس نشانی نے علماء کو، اذا خرج الجیم من المیم، جب میم سے جیم خارج ہو۔ بہرحال نہیں، میں آپ کو علمی گنجلک میں تو الجھانا ہی نہیں چاہتا، وہ ہمارا کام ہے، ہم کر چکے، غربال تحقیق میں چھان چکے۔ اس وقت تک جو بہترین تحقیق میرے سامنے آئی ہے وہ جھولی میں ڈال دیتا ہوں۔ میم سے مراد ہے مصر، ملک مصر، اور جیم سے مراد ہے جمال عبد الناصر۔ یعنی جب مصر میں جمال عبد الناصر کی حکومت ختم ہو جائے تو بس دن رات آسمان کی ندا پر کان لگا دینا۔
اب سمجھ میں آیا کہ ہمارے سردار زمان و مکان کو ہتھیلی کی طرح دیکھتے ہیں. ہاں میں نے تحفہ دیا ہے تمہیں, دعا دو نہ دو تمہاری مرضی. ہاں میری طرف سے ہدیہ تھا. جب مصر میں جمال عبد الناصر کی حکومت ختم ہو جائے تو بس دن رات ندائے آسمانی کے انتظار میں رہنا. وَإِذَا سَمَعْتُمُ الصَّيْحَةَ, اور جب وہ آواز آ جائے پھر تم سے کہہ رہا ہے تمہارا امام, اغلقوا ابوابکم, دروازے بند کر لینا. سدوا نوافذکم, کوئی روشن دان دریچے ہوں گھر کے بند کر لینا. وَضَعُوا عَلَيْهَا السِّتَارَ, ان پر پردے لٹکا دینا. کیوں؟ فَهَذِهِ عَلَامَةُ الطَّامَةِ الْكُبْرَى, یہ عذاب کبریٰ کی علامت ہے, دجال آنے والا ہے. جی میں تو خیر خواہی کرنے کی نیت لے کے بیٹھا ہوں, تمہاری مرضی ہے, جو کر لو. پچھلے سال تک یہی کہتا رہا ہوں کہ وقت بہت تیزی سے دوڑ رہا ہے. عالم الغیب تو میں نہیں, حجت خدا میں نہیں کہ نوک رکھ دوں یہ مہینہ اور یہ دن. ہاں اگر عقل سلیم ہے علامتیں دے جاؤں گا. فرمایا دجال, اس کے پیچھے سفیانی, اس کے پیچھے یمانی, اس کے پیچھے خراسانی, اس کے پیچھے ہمارا مہدی. جاؤ اب کیا یاد کرو گے؟ صدیوں فلک کے دوار چکر لگاتا ہے تو پھر کہیں جا کے حقیقت کا ایسا کوئی جوہر ہاتھ لگتا ہے. یہ سرکار صادق کی حدیث ہے. اب حدیث باقری سنا رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں اذا جف بحر النجف ومضوا علیہ مئۃ صنعۃ فتوقعوا رجلا, جب دریائے نجف خشک ہو جائے اور خشک ہوئے 100 سال گزر جائیں, انتظار کر لینا ہمارا مرد آ گیا. جی جب دریائے نجف کو خشک ہوئے پوری صدی ہو جائے, اور میں نے ڈاکٹر صاحب تحقیق کی, 2 روایتیں بزرگوں سے سنی جو وہاں کے بوڑھے ہیں. ایک روایت ہے دریائے نجف کو خشک ہوئے 90 سال ہو گئے, دوسروں نے کہا 95 ہو گئے, بس چند سالوں کی بات ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں بس پتہ نہیں ہاں کس لمحے ہے. جو ایک نے کہا 90, دوسروں نے کہا 95, 98 بھی تو ہو سکتے ہیں, 99 بھی تو ہو سکتے ہیں. ہاں بس اپنے آپ کو تیار کر لو, ہاں اور نہیں کرنے کی ضرورت, بس اپنے حساب صاف کر لو. ہاں ہاں ہر شے ان کے بحر کرم میں فنا ہو جاتی ہے سوائے شک کی نجاست کے. تو گناہگار ہے تو کیا ہوا؟
بس نادم ہو جا اپنے گناہوں پہ. وہ تو اتنا کریم ہے, آئے گا اور بس یوں دیکھے گا, ناپاک رعایا کو معصوم بنانا دے گا. جی خطبہ دیتے یوں, جیسے میں نے یہاں منبر سے اپنے مجمع پر ہاتھ پھیر دیا, وہ یوں کر کے کائنات کے سروں پہ پھیر دے گا. یکمل عقول الرجال, عقلیں کامل ہو جائیں گی. جو بات موسیٰ جیسے کلیم سے خضر کے وقت برداشت نہیں ہوئی تھی, وہ مولا کی رعایا برداشت کرنے لگے گی. ہاں سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں بس پکے رہو, جو وہ کرے حق ہے, جو وہ کہے بس اس پہ لغزش نہ آنے پائے. ہاں کیونکہ ہاں ان کے قول و فعل پہ اس وقت کیوں سوچنا, کیوں کہنا, کیوں کرنا ناقابل بخشش گناہ ہوگا. حجت ہے اس کی مرضی. میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کسی اشرے میں, جو 313 ہیں نخبۃ الارض کہلاتے ہیں, زمین کا جوہر ہیں, وہ جو مولا کے ساتھ 313 آئیں گے. پتہ نہیں آج مجھے ہو کیا رہا ہے. یہ 313 میں چکر کیا ہے؟ رسول 313, طالوت کے ساتھی 313, کفر و اسلام کی پہلی لڑائی بدر میں لڑنے والے 313, لشکر اسلام کی پہلی دفعہ اترنے والے فرشتے 313, تیرے قائم کے ساتھی 313. اللہ اکبر. العظمت للہ کیا ہے؟ کسی ایک حقیقت کو میں نے برسوں تلاش کیا ہے, اور یہاں تم 1 منٹ میں سو گے, مرضی آئے گی تو کہہ دو گے واہ, نہیں تو کھجا لو گے. ہاں تمہارا یہی کچھ جائے گا. میرا میری برسوں کی ارکریزی اور دیدہ بیزی کے بعد میں یہ جملہ کہنے کے قابل ہوا ہوں. سال کے دن کتنے ہیں؟ اسلام میں آؤ 365 ان کے ہیں, شمسی حساب والوں کے, اور حساب شمسی نہیں. والقمر قدرناہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. اللہ کہتا ہے میں نے چاند کے لیے منزلیں اسی لیے قرار دی ہیں کہ تم سالوں کا حساب رکھ سکو. کیونکہ سورج جب سے ہے آج تک اور آج سے قیامت تک ایک ہی حالت میں ہے. چاند جو ہے ہلال ہوتا ہے, پھر بدر ہوتا ہے, پھر گھٹتا جاتا ہے. اس کی منازل اور مراحل, تھک گئے ہو تو میں جاؤں. اس کی مراحل اور منازل کے نتیجے میں ہم حساب رکھتے ہیں. اور یہ راز بھی میں نے ہی آ کے کھولا, ان کی جوتیوں کے صدقے. میں کیا ہوں؟ نجومیوں کا حساب صحیح نہیں, جفر کا حساب کرنے والے ظن و تخمین کا شکار ہیں, رمل والے ناکام ہیں, علم الاعداد والے تھوڑی پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, علم الحروف والے ماتھا پکڑے سر نے اڑائے بیٹھے ہیں. حساب صحیح ہوتا ہی نہیں. بھئی ہو ہی کیوں؟ ہاں بنتے اسلامی ہو, یا تو کرتے ہو حساب جنوری فروری کا,
اور بڑا تیر مارتے ہو اگر اسلام میں بھی آتے ہو تو پہلا مہینہ ہجری سن کا محرم، لا حول ولا قوت الا باللہ. یارو کب تک جہالت کا پیچھا پکڑے رہو گے؟ کیا یعنی ہجری کیوں کہتے ہو سال؟ کہ ہجرت سے تعلق ہے اس کا. کیا تمہارے رسول نے محرم میں ہجرت کی تھی؟ ہاں آؤ، طریقہ میں بتا رہا ہوں. آج کے بعد اگر حساب غلط ہو جائے تو مجھے پکڑ لینا. محرم پہلا مہینہ نہیں ہے، 11واں مہینہ ہے، کیونکہ تیرے رسول نے ربیع الاول میں ہجرت کی تھی. ہجری مہینہ پہلا ربیع الاول. اگلنے کا زیادہ شوق مجھے بھی نہیں. کچھ ہو رہا تھا تو میں نے پانی پی کے ٹھنڈا کر لیا. ہاں پانی میں نے پیا اسی لیے کہ ٹھنڈک اتر جائے. اتر نہیں. اب تو ڈاکٹر صاحب گئی نہیں. ٹھیک ہے بھائی، جو وعدہ آئندہ اس کا مطلب ہے میں بات ظاہر کروں گا ہی نہیں تاکہ تو تم کرنے کی پوزیشن میں نہ آ سکو. جو وعدہ کیا تو بس وہی بتا دیتا ہوں. بتا تو میں اور بھی کچھ رہا تھا، اسے تو روک لیا، لیکن جو اعلان کر بیٹھا ہوں بس آپ کی منت کی یہی لاج رکھتا ہوں کہ وہ بتا دیتا ہوں کہ 313 کیوں ہیں سال. اب بتاؤ اسلامی سال کے دن کتنے ہیں؟ یہ بھی غلط ہے. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں جھٹلا دو. ہاں دعوت عام ہے. اسلامی سال کے بھی ڈاکٹر صاحب 360 دن نہیں. اچھا آج جو تاریخ ہے انگریزی اور چاند کی ملی ہوئی، اگلے سال کتنے دن کا فرق پڑ جائے گا؟ 10 دن کا. اس کا مطلب ہوا 10 چاند ایک ایک دن گھٹ جائیں گے تو اسلامی سال 350 دن کا ہے، 60 کا نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں جی 10 چاند 29 کے ہیں، صرف 2 چاند 30 کے ہیں. آگے یہ آپ کی کرشمہ سازیاں ہیں. آپ جتنے چاہیں 30 کے بناتے جائیں، آپ کو روکنے والا کون ہے؟ لیکن حقیقت یہی ہے 350 دن ہیں اسلامی سال کے، ان میں 25 دن قمر در اقرب کے. ڈھائی دن ہر مہینے میں قمر در اقرب ہوتا ہے تو سال کے کتنے ہوئے؟ 25. اب اسی 350 میں سے 25 الگ کر لو، کتنے بچے؟ 325. کچھ دن روزے رکھنا حرام ہے. کسوف اور خسوف کے دن ملا کے بنتے ہیں 12. اب 25 میں سے 12 نکالو، کتنے بچے؟ 313. جی 300
313 दिन बचे, रसूल 313, असहाब तालूत 313, मददगार फरिश्ते 313, बद्र के मुजाहिद 313, कायम के सिपाही 313। हाँ, बात तो मैंने एक करना थी, ये तो वैसे ही पता नहीं तबीयत ऐसे ही जौलानी पे आ गई थी तो चलो 2-3 बातें मैंने आपसे कर ली, वो रोक के सिलसिला जो कहना चाह रहा था वो कहूं और जाऊं। 313 जमीन का जौहर है, और ये नहीं कि बस 313 हैं, बाद में तो लाखों करोड़ों हो जाएंगे। ये इब्तिदा में जब काबे पे अजान होगी छत पे, उस वक्त 313। और ये भी आज बता ही रहा हूं, ये शर्त ज़हूर नहीं है, आज तक हम आपसे छुपाते रहे हैं। अल्लाह जाने, हो सकता है कब का 313 पूरे हो चुके हों। लिहाजा अब यह तस्वर छोड़ दो, हाँ, कि 313 इतने ऊंचे मयार के हैं कि पूरे नहीं हो रहे। और भाई, इन 313 से ऊंचे मयार के लोग भी हैं। गदीरी, तू भी आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रहा है कि इनसे ऊंचे मयार के ये 313 लश्करी हैं, लश्कर के सालार नहीं होंगे। होंगे ना, फिर पूरे लश्कर का सालार आजम नहीं होगा। तो फिर मान लिया मैंने गलत तो दावा नहीं किया कि इनसे ऊंचे लोग भी हैं। हाँ, हालांकि नुखबतुल अर्ज़ हैं, ये और हैं, सिनामुल अर्ज़ व हुक्कामुहा के लफ्ज़ हैं हदीस सादगी में। लेकिन इधर आओ, ये जो 14 हैं वो तलिस्मे किबरियाई हैं। ये अगली बात पहले मैं आपको सुना चुका हूं किसी अशरे में, आज इसी की शरह में आगे बढ़ना चाह रहा हूं कि मौला इनको बुलाएंगे, एक किताब निकालेंगे, एक मखतूता निकालेंगे जिस पर रसूल की मोहर लगी होगी, उस मोहर को तोड़ेंगे, उसमें से कुछ पढ़ेंगे। यजफलून अन्हु इजफाल अलगनम, जैसे बकरियां भेड़िए से डर के भागती हैं, सारे भाग जाएंगे। फला यबका मिनहुम इल्लल वजीर वाहद आशर मिनन नुकबा, 11 नकीब और एक वजीर, 12 बच जाएंगे, बाकी भाग जाएंगे। समझ में आ रही बात दोस्तों? मैं तो डॉक्टर साहब इस कोशिश में हूं कि जो वक्त करीब आ रहा है, ज्यादा हकायक, ज्यादा से ज्यादा असरार समेट के लपेट के इनकी झोली में डालूं। हाँ, सारे भाग जाएंगे, एक वजीर बच जाएगा मौला का। अब पता नहीं वजीर कौन सा, क्योंकि मौला के वजीरों में खिजर भी है, मौला के वजीरों में ईसा भी है। अब एक वजीर बचेगा, अल्लाह जाने इन दो में से भागेगा कौन। नहीं, मैं अंदर वालों बाहर वालों, मैं अपने सामीन पे छोड़ता हूं, तुम फैसला दो कौन भागेगा। चलो हम इम्कानी बात दोनों पे कर लेते हैं। अगर भागेगा खिजर तो ये वही खिजर नहीं
جو موسیٰ جیسے اولو العزم سے کہہ رہا انک لن تستطیع معی صبرا، تجھ میں میرا شاگرد بننے کی صلاحیت ہی نہیں. ہاں بس میری نوکری ہو چکی، پاؤں میں نے نیچے رکھ لیا، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ یہ ادھر بڑھے گا یا واپس لوٹے گا. اگر خضر بھاگا ہے تو ہو سارے حلالی میرا ساتھ دو. میں خضر سے پوچھتا ہوں، اور موسیٰ جیسے سے صاحب کلمہ، صاحب شریعت، صاحب کتاب اولو العزم نبی کو اپنی شاگردی کے معیار سے کم تر سمجھنے والے میرے امام کا ایک جملہ برداشت نہیں ہو سکا. موسیٰ سے کہہ رہا ہے تجھ میں استطاعت ہی نہیں، صلاحیت نہیں میری شاگردی کی. میرے مولا کا ایک جملہ برداشت نہیں. اور اگر بھاگا ہے عیسیٰ تو پھر میرا ساتھ دو. میں کہوں گا او بتول زادے، او مریم زادے، اور لوگوں سے خدا کا بیٹا ہونے کا اعزاز لینے والے، زمانہ جنہیں ابن اللہ کہہ دے وہ مریم کا بیٹا بطول کے بیٹے کا جملہ برداشت نہیں کر سکتا. میں نے آج ڈاکٹر صاحب ذہن میں رکھ کے یہی آیا تھا، یہی یعنی گویا میں نے مجلس یہاں سے شروع کرنی تھی، وہ پہلے تو پتہ نہیں. میں بسم اللہ، یہ آپ کی دعائیں ہیں. بسم اللہ. یہ بس ان جوتیوں کا صدقہ ہے. میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے. ہاں بھاگ جائیں گے سارے. ثم لا یجدون مذہبا سواہ، پھر دیکھیں گے کہ پناہ گاہ تو وہی تھا جس کو چھوڑ کے ہم بھاگ آئے، پھر واپس لوٹیں گے. اللہ اکبر. بیان الائمہ. میں
3 کتابیں ساتھ لایا ہوں ممبر پہ، ہاں، تاکہ میدان میں ہی فیصلہ ہو جائے۔ ہاں جی، فیصلہ کن جو جملہ ہے اصل میں وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا ہے۔ ہاں، اسی لیے شیخ صدوق کا نام لے رہا ہوں کہ مختصرین پر بھی حجت رہے۔ اور یہ کتاب کا نام آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بیان الائمہ الحجت العالم شیخ محمد مہدی۔ چھوٹے موٹے بندے کی کتاب نہیں، اسی حدیث کو لکھا، کیونکہ اتفاقاً کتاب یہی تھی میرے پاس۔ انہوں نے بھی آگے پھر شیخ صدوق کا ہی حوالہ دے کے بات لکھی۔ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میرا ایک خیال ہے کہ کیا کہیں گے مولا کہ جہاں وہ بھاگ جائیں گے، 301 بندہ بھاگ جائے گا اور 12 باقی رہ جائیں گے۔ اب سنبھالنا، کتاب ہاتھ میں ہے، فتویٰ لگانا ہے تو صدوق تک چلے جانا، اکیلا میں نہیں ہوں۔ جاگنا حلالیو، تارے حلالی موالی جاگنا، کھول لو، آج ذہن کی نہیں سینے کا دریچہ کھولو۔ شیخ صدوق کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب غور کیا کہ وہ کلمہ کون سا ہوگا جسے سن کے مہدی کے 313 میں سے 301 بھاگ جائیں گے، وہ فرماتے لعلّ جعلہ قبلۃ کربلا، چونکہ مولا نے اعلان کرنا ہے کہ آج کے بعد قبلہ کربلا ہے۔ اب ہمارے جگر کی داد بھی دو کہ عرصہ دراز سے ایسے لا تعداد حقائق یہاں سوئے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ
ہاں یہی تو بات ہے، امتحان تو یہی ہوگا۔ پہلا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس ہے، پھر تحویل قبلہ کے وقت آیت یہی آئی، ما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ ہم نے کعبہ بدلا ہی اس لیے ہے کہ دیکھنا چاہتے ہیں تیری پیروی کون کرتا ہے۔ اور کیا میں حکم دے رہا ہوں اس کا کہ بدل دو؟ ہے رسول نے کیوں کعبے کی طرف نماز پڑھائی؟ کہ وہاں علی آیا۔ نہیں جاگنا جاگنا، تمہیں سیرورت قبلہ کا فلسفہ سمجھا رہا ہوں۔ کعبے کو قبلہ بنایا اسی لیے گیا چونکہ علی اترا، چونکہ ہاں عبادتوں پر احسان ہے علی کا، کس کا سر اٹھ سکتا ہے علی کے سامنے، لہذا ادھر جھکو۔ تو بھول گئے ہو یہی رسول نماز میں ہے اور حسین پشت پہ ہے۔ سامنے رسول کا سر اٹھ جاتا تھا، حسین نے نہیں اٹھانے دیا۔ اب عبادت پہ جس کا زیادہ اقتدار ہے، اب تمہارے ظرفوں کا ڈر نہ ہوتا مجھے تو اللہ جانے اب تک تم کہاں ہوتے۔ ہاں حکم تمہارے امام کا ہے، فیصلہ شیخ صدوق کا ہے، کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ کیمرے کی آنکھ دیکھ لے، نظر آ رہا ہے کتاب کا نام؟ یہ بیان الائمہ، اور یہ پیچھے سے جلد نمبر 3۔ آؤ پرواز، یہ خمینی صاحب کی پرواز در ملکوت میرے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، اس کے صفحہ 275 پر بحث کی ہے ڈاکٹر صاحب انہوں نے۔ تھا گیا تو میں بس کروں۔ نام نظر آ رہا ہے پرواز در ملکوت، آقا خمینی کی۔ اب میدان میں فیصلہ ہوگا کہ مجتہد کا دشمن میں ہوں کہ تو ہے۔ ہاں اور یہ سرکار خمینی کی تصویر بھی آپ کو کتاب نظر آ رہی ہوگی۔ وہ شرح کی ہے ایک حدیث کی، مولا فرماتے ہیں کہ ہماری روحیں، ہماری حقیقتیں تو جس چیز سے بنی ہیں اسے آدم بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارے بدن جس طینت سے بنے ہیں وہ خلقت طینتنا من 10 قبضات، 10 قبضوں سے بنے ہیں۔ آدم ایک قبضے سے، ایک مٹھی سے، ایک قبضہ تراب سے بنا تھا۔ ہمارے بدن 10 قبضوں سے بنے ہیں۔ ہاں ظاہری بدن، 5 من الجنت،
وخمسۃ من الارض، 5 قبضے جنت کی زمین سے لیے گئے تھے اور 5 تمہاری زمین سے، اور وہ بھی عام زمین سے نہیں، بہاولپور ملتان سے نہیں. توجہ دیکھتے رہنا. فرماتے ایک قبضہ مکے کی زمین سے، ایک قبضہ مدینے کی زمین سے، ایک قبضہ کوفے کی زمین سے، ایک قبضہ حرم حسینی کی زمین سے. اور ایک قبضہ بیت المقدس کی زمین سے. یہ 5. خمینی صاحب کہتے ہیں دنیا والو تم نے غور کیا، مکہ ہو، مدینہ ہو، کوفہ ہو، کربلا ہو، بیت المقدس ہو، ان 5 مٹیوں میں قبلہ بننے کی صلاحیت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. اور سخی حسین بادشاہ دے بابے تو دل دی مراد پیسی دوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں. اور پھر الفت یاد رکھو، ان 14 میں فرق ڈالنے والا تو یہ سوال کرے پہلا محمد کرے یا درمیان والا یا آخری. سمجھو رسول نے کیا. ورنہ اگر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کو دیکھنا ہے تو پھر رسول نے تو کسی کلمہ گو پہ تلوار نہیں اٹھائی، یہ کیوں مارے گا؟ سمجھ آ رہی بات؟ بلکہ یہ تو اس علی ولی اللہ پڑھنے والے کو بھی نہیں چھوڑے گا جس کے دل میں شک کی پلیدی ہوگی. تو گویا ہاں تو یہ محمد سے الگ نہیں، یہ حقیقت محمدیہ کا آخری عکس ہی تو ہے جو کر رہا ہے. اب توجہ، خمینی صاحب فرما رہے ہیں کہ ان 5 دھرتیوں میں، 5 زمینوں میں قبلہ ہونے کی صلاحیت ہے. کعبہ کی مٹی ایک قبلیت رکھتی ہے، ان کے بدن 5 قبلوں کے مجموعہ ہیں، تو حق تو یہ تھا کہ نماز ان کی طرف منہ کر کے پڑھی جائے. باہر والوں ٹھیک بیٹھے ہو؟ ہاں. تو اب فتویٰ خمینی صاحب پہ وہ کہتے ہیں حق یہ تھا کہ جدھر رسول ہوتے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی جاتی، جدھر علی ہوں، جدھر حسین ہوں، کیونکہ یہ 5 قبلہ کی تینت رکھنے والے ہیں. لیکن ان کو قبلہ بنایا کیوں نہیں گیا؟ خمینی صاحب کہتے ہیں 2 وجہ ہیں. جی آؤ پرواز در ملکوت صفحہ 275. وہ کہتے ہیں 2 وجہ ہیں. ایک تو انہوں نے اس لیے اپنی طرف نماز نہیں پڑھوائی کہ لوگ ہمیں اللہ نہ کہہ دیں. جاگنا حلالیوں موالیوں. اور خمینی صاحب کہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی جہاد کو جانا تھا،
کبھی لڑنے جانا تھا، کبھی حج کو جانا تھا، کبھی تجارت کو جانا تھا، کبھی گھر میں رہنا تھا. چونکہ جگہ ایک نہیں تھی، امت کو پتہ ہی نہ چلتا کدھر ہیں. اگر ایک جگہ ہوتے تو قبلہ کعبہ نہیں، یہ خود ہوتے. میں راضی ہوں تم سے، میں راضی ہوں تم سے. جی میں نے پیسے لیے ہیں تیسری کتاب دکھانے کے. چلیے چلیے آج تو کر بیٹھا ہوں تو بھگتوں گا. ہاں لیکن کل سے پھر ہاں ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہاں ابھی تمہیں دیر ہے. ہاں اور یہی تو اسی بات پہ خدا کی قسم شکر کرتا ہوں. اسرار کا پتہ چل جانا کوئی اتنا کمال نہیں، اس کا برداشت کرنا کمال ہے. ہاں یہ جو تیسری کتاب ہے اس کا نام ہے نفائس الاخبار. ہاں اور اوپر لکھا ہوا ہے، میں نے نہیں چھاپی، العلم العالم والبحر القمقام، مرزا ابو القاسم اصفہانی. جی علموں کا ٹھوٹھے مارتا ہوا سمندر. ہاں کتابیں، یہ جو بات میں اب بیان کرنے لگا ہوں اس کے علاوہ بھی چند کتابوں میں ہے، لیکن اتفاقاً اس وقت یہی تھی تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی. ہاں مصائب کی طرف نہیں آ رہا میں، حوالے سے مربوط ہے، سننا، دل پہ لکھنا. تمام ارباب مقاتل نے یہ لکھا ہے شہزادہ اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ حفر لہ بسیفہ صلی علیہ ودفنہ، کہ سلطان کربلا نے تلوار سے قبر بنائی تھی، نماز پڑھی، دفن کر دیا. ہر ایک کہتے ہیں کہ اعزاز دیا علی اصغر کو امام حسین نے، نماز جنازہ پڑھی. ہر کوئی احمق نہیں ہوتا، صاحبان نظر بھی ہوتے ہیں. جی جی یہ بھی ان علماء میں شامل ہیں جنہوں نے اس حدیث کو سامنے رکھ کے بحث کی ہے کہ حدیث میں ہے لا یجوز الصلاۃ علی من لا یصلی، جس پر خود نماز واجب نہ ہوئی ہو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی. تھک گئے ہو، یہ کل بیان کروں گا. نہیں
تھک جانا ہے نا، بشریت ہے، حق ہے تمہارا، کیونکہ ہتھوڑے پہ ہتھوڑا پڑ رہا ہو، انسانی دماغ بیچارہ کیا کرے گا؟ کیا جی باپ آپ 58 منٹ کہتے ہیں، کل آپ کہیں تو 58 سیکنڈ میں ان کے دماغ پھاڑ دوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تھکاتی تو حقائق کی چوٹ ہے، وقت کا تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں تو جو کہ چاہتا میں یہ ہوں کہ جب بھی کوئی راز ان کی جھولی میں ڈالوں تو یہ تازہ دم ہوں، ذہنوں کی زمین تیار ہو تخم معرفت کو قبول کرنے کے لیے۔ ہاں ورنہ صاحب ظاہر میں نے تو کتاب اٹھا بھی لی تھی، حوالہ بھی دے دیا تھا، تھوڑی بحث شروع بھی کر دی، لیکن پھر میں نے محسوس کیا چہروں سے کہ کچھ تھکن آنے لگی ہے، اس لیے میں نے آئندہ وقت کے لیے برگف فرماتے ہیں کہ جس پر نماز واجب نہ ہوئی ہو، جس نے خود نماز نہ پڑھی ہو، اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ جنازہ ہے ہی اسی لیے جو کہ خود نمازی تھا، اس کی نماز پڑھی جائے، اور 5 تکبیریں بھی اسی لیے ہیں کہ جتنی نمازیں پڑھتا تھا جی ایک ایک نماز کی نمائندہ ایک ایک تکبیر۔ فرماتے ہیں 6 ماہ کیا صغیر، نماز جنازہ جائز ہی نہیں۔ دوسری دلیل دی انہوں نے، صرف یہ اکیلے نہیں، اور بھی علماء ہیں ان کے ساتھ۔ فرماتے ہیں اسی لیے رسول کے فرزند حضرت ابراہیم تو ان سے بڑے تھے، رسول نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ تو اب پھر وہی بات آ گئی، رسول نے نہیں پڑھائی، حسین نے کیوں پڑھائی؟ ہاں کہنا پڑے گا کہ جس نے نہیں پڑھائی وہ بھی محمد تھا، جس نے پڑھائی یہ بھی محمد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی فرماتے تو کیوں پڑھائی؟ فرماتے کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ابراہیم نے قربانی پیش کی، اس کی قربانی کا فدیہ ہو گیا۔ حسین کی قربانی بغیر فدیوں کے منظور ہوتی چلی گئی، چونکہ علی اصغر تھا حسین کی آخری قربانی۔ نماز جنازہ نہیں، صلی صلاۃ الشکر وجعلہ قبلۃ، حسین نے اصغر کو قبلہ بنا کے نماز شکر پڑھی۔
समझ में आ गई? हाँ, असगर को किबला बनाया और नमाजे शुक्र पढ़ी। नहीं, मैं इसकी इजाजत इसलिए नहीं दे सकता कि ये तो हुज्जत ने किया। हाँ, आने वाला आ जाए, वो झूले की नहीं जूते की तरफ कहे तो मैं पढ़ लूंगा। ये उनके जी, यानी हमारी अकीदत अपने मकाम पर, हाँ, ये इख्तियार उनके पास है, हमारे पास नहीं। हाँ, वो कहें मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा के जूते को किबला बना लो, मैं बना लूंगा। मेरे दादा मुर्तज़ा के जूते को बना लो, बना लूंगा। मेरे को बना लो, बना लूंगा, क्योंकि इनका जूता है ही ऐसे। हाँ, ये मैं किताबों से दिखा सकता हूँ। एक आदमी दूर दराज के मुल्कों से आया, मदीने रहा, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, मोमिन रहा। कुछ अरसे के बाद कहता है या रसूलल्लाह, अब मैं पक्का मोमिन हो गया हूँ, इजाज़त है वतन चला जाऊँ? फरमाया चला जा। तो कोई ऐसा विर्द वजीफ़ा है जो मैं करता रहूँ और दीन पे रहूँ, दीन पे मौत आए? तेरे रसूल ने अपना एक जूता उसकी तरफ फेंका, कहा खुदा उठा ले मेरा जूता। या रसूलल्लाह, उठाया, चुमा खुदेगा, क्या करूं? फरमाया ले जा। जब तक मेरा जूता तेरे घर में रहेगा, दीन तेरे घर से बाहर नहीं जाएगा। दरूद पढ़ लो मिलकर बावाज़े बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त ज़ाया हुआ? हाँ, नमाज शुक्राना पढ़ी और अपने शीर खार को क़िबला बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, यकीनन मजलिस की रूहानियत बता रही है कि मजलिस का वारिस भी मौजूद है और वारिसा भी अंदर मौजूद है। हाँ, बस मकसद ही यही था। यकीनन दोनों राजी हो गए होंगे तुमसे। बस एक तुम्हारे तसव्वुर से पहले जिसकी बात चली थी, एक जुमला कहकर मैं जाने लगा हूं। मुझे हुसैन की इसी नमाज की कसम, जो उसने बेटे को किबला बना के पढ़ी, यही लफ्ज देखे हैं। काबे की छत से उतरेगा, करबला आएगा, जो ही अपनी जद मजलूम के रोजे में दाखिल होगा, कब्र को जलजला आएगा हुसैन की। अंदर से आवाज आएगी, इलाल आन ताखर ज़ुहूरुक या वलदी, मेरे बेटे इतनी देर कर दी आने में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे लाल आने में इतनी देर, वल आदाओ कसरू जना है सदरी, बेटा महदी जालिमों ने इतने घोड़े दौड़ाए,
اللہ اکبر. میرا بدن بھی خاک شفا بن گیا. چلو بیٹا میں اسے بھول جاتا. انہوں نے میرے اکبر کو برچھی ماری. اب جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے پہلے فریاد کر کے روئے گا تیرا 12واں امام، پھر تلوار نکالے گا. یحفر حفیرۃ عند راس ابی عبداللہ الحسین، حسین کے سرانے گڑھا کھودے گا. کھودتے حسین کے پہلو سے ایک 6 مہینے کے بچے کی لاش اٹھائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس میں جانے لگا ہوں. اگر فکرہ سمجھ میں آ سکتا ہے تو قبر میں بھی ماتم کرو گے. اصغر کو ہاتھوں پہ لے گا قائم، عرش کی جانب دیکھے گا. پالنے والے چلو میں عباس کو بھول جاتا ہوں، چلو میں اکبر کو بھول جاتا ہوں. رب ما ذنب ھذا الصبی، بتا اس بچے کا قصور کیا تھا؟ بتا اسے تیر سے سیراب کیوں کیا گیا؟ اس کو کان سے کان تک ذبح کیوں کیا گیا؟ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کے دل کو. اللہم کن ولی کا حجتنا حسن سلامت علیہ وآلہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولی محافظ مقاعد مناصر مدلی ومعین حتی تسکنہ ورزقہ ومتمتع فیہ طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطیبین.